کسی جگہ یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ جس طرح نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے اسی طرح برائیاں نیکیوں کو مٹا دیتی ہے، یہ کہیں نہیں ہے۔ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے۔ وہ اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا، سلمان فارسی بھی موجود تھے اور اصحاب کرام بھی موجود تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، ایکم یحیی اللیل تماما یا کل یوم، تم میں سے کون ہے جو روزانہ شب بیداری کرتا ہے؟ صرف سلمان نے کہا انا یا رسول اللہ، میں روزانہ شب بیداری کرتا ہوں۔ پھر دوسرا سوال کیا، ایکم یصوم الدہر، تم میں سے کون ہے جو پورا سال روزہ رکھتا ہے؟ اس سوال کے جواب میں بھی سلمان نے کہا انا یا رسول اللہ۔ پھر فرمایا ایکم یختم القرآن کل یوم، کون ہے جو دن میں روزانہ ایک قرآن ختم کرتا ہے؟ سلمان نے اس کے جواب میں بھی کہا انا یا رسول اللہ۔ بعض اصحاب نے کہا یا رسول اللہ، یہ اجمی جو عرب نہ ہو اس کو اجمی کہتے ہیں، ہم سب اجمی ہیں، عرب کے علاوہ باقی جو بھی ہے، افغانی ہو، پاکستانی ہو، ایرانی ہو، وہ سب اجمی ہیں۔ یہ اجمی ہمارے اوپر فخر کرتا ہے، اپنی برتری کو ظاہر کرتا ہے، یہ غلط بیانی سے کام لے رہا ہے۔ ہم نے اس کو کئی دفعہ راتوں کو گہری نیند سوتے ہوئے دیکھا ہے۔ دن میں مکمل قرآن ختم کرنے کے لیے بندے کو ہر وقت قرآن کی تلاوت میں مصروف ہونے چاہیے، ہم اس کو اور امور دنیا میں مصروف ہم میں یہ نظر آتا ہے۔ اور پھر رات کو سونا، ایک رات کو شب بیداری ہے، ایک قرآن ختم کرنا ہے، اور تیسری چیز کیا تھی؟ روزہ رکھنا۔ ہم نے اس کو بہت دفعہ دن کو کھاتے ہوئے دیکھا ہے، یہ کس طرح اس نے دعویٰ کر دیا ہے؟ رسول خدا نے فرمایا دیکھو یہ جملہ میرا ہے، یہ سلمان ایسا کوئی کچا آدمی نہیں ہے، یہ زمانے کا لقمان حکیم ہے، صلح ینبئک، تم خود اس سے پوچھو کہ یہ اتنا بڑا دعویٰ اس نے کس طرح کر دیا ہے۔ یہ صرف یہ بتانے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک نیکی جو انسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ سلمان نے کہا کہ یہ جو میں نے کہا میں ہر رات شب بیداری کرتا ہوں، یہ دعویٰ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ رسول خدا جو ہمارے سامنے تشریف فرما ہے، ان کی زبان مبارک سے میں نے خود فرماتے ہوئے سنا ہے، من بات متطہرا فکأنما احیا اللیل جمیعا۔ بہت آسان سا نسخہ ہے، کم از کم اسلام آباد والے، آپ کے گھر گیزر نہ بھی ہو تو اسلام آباد کا پانی اتنا ٹھنڈا نہیں ہوتا کہ آپ برداشت نہ کر سکیں، جیسا کہ وہ ناردرن ایریا میں گلگت بلتستان میں ہے، برف توڑ کے اس کے نیچے سے نکال کے لوگ وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہاں تو بہت آسان ہے، ہر گھر میں رات کو سوتے وقت آپ وضو کر کے سو جائیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ جیسے ہی آپ کو گہری نیند آئے گی، اتنی گہری نیند کہ جس کے نتیجے میں آپ کو آس پاس کے بندے بھی نظر نہ آئیں، آس پاس کی آوازیں بھی نظر نہ آئیں، آپ کا وضو ختم ہو جائے گا۔ لیکن آپ وضو کر کے سو جائیں، رسول خدا نے فرمایا ہے جو وضو کر کے سوئے اللہ تعالیٰ اس کو شب بیداری کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے میں نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا ہے۔ اچھا جی، سوم یہ میں نے اس لیے کہا ہے سوم کہ یہ قرآن کی آیت ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ رمضان مبارک کو ویسے بھی رکھتا ہے، ہر کوئی رمضان مبارک کا روزہ رکھتا ہے۔ میں بلا ناغا ہر مہینے میں 3 روزے رکھتا ہوں۔ ہر مہینے میں وہ روایات میں ہے بھی کہ بھئی ہر مہینے کی کن کن دنوں میں شروع کا پتہ نہیں، بدھ ہے، جمعرات ہے، بہرحال ہر مہینے میں 3 روزے۔ ہر مہینے میں اگر آپ 3 روزے رکھیں گے
اس آیہ کریمہ کی روشنی میں آپ کو 3 روزوں کا کتنے روزوں کا ثواب ملے گا؟ 30 روزوں کا ثواب ملے گا۔ بھائی یہ میں نے حساب کتاب سوچ سمجھ کے یہ دعویٰ کیا ہے، ویسا نہیں کیا۔ اچھا جی، اور ختم قرآن، یہ ختم قرآن کا دعویٰ اس لیے میں نے کیا ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ اس کو 1/3 یعنی 10 سپاروں کی تلاوت کا ثواب عطا فرماتا ہے، 10 سپاروں کی۔ اور میں بلا ناغہ دن میں وہ 3 دفعہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کرتا ہوں۔ اچھا جی، مجھے کتنی قرآن کی تلاوت کا ثواب ملے گا؟ مکمل ختم قرآن کا ثواب ملے گا۔ کتنی اچھی روایت ہے ہمارے ہاں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو 1 مرتبہ قل هو اللہ کی وہ سورہ الحم کی تلاوت کرتے ہیں، 3 دفعہ قل هو اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، اور ظاہر ہے وہ ہمیں مکمل ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ یہ صرف یہ بتانے کے لیے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، نیکیاں میں نے عرض کیا سینکڑوں بلکہ ہزاروں ہیں۔ اچھا، ایک نیکی ایسی ہے کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے تو اس ایک نیکی کا آپ کو 10 نیکیوں کا ثواب نہیں ملتا، آپ کو 700 ایسی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، 700۔ اچھا، یعنی نیکیوں میں، باقی نیکیوں میں اور اس نیکیوں میں فرق یہ ہے، باقی نیکیوں میں سے کوئی ایک نیکی آپ کریں گے آپ کو 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا، یہ والی نیکی اگر آپ کو خدا دیتا ہے تو آپ کو 10 نیکیاں نہیں 700 بلکہ ہو سکتا ہے 1400 ایسی نیکیوں کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو دے۔ اور یہ قرآن کی آیت کہتی ہے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو راہ خدا میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، یہ جو راہ خدا میں مال خرچ کرتے ہیں کمثل حبۃ، یہ راہ خدا میں حسب توفیق 100 روپیہ 500 روپیہ 1000 روپیہ جو آپ دیتے ہیں، یہ 1000 یا 500 یا 100 روپیہ یہ اس گندم کے دانے کی طرح ہے۔ گندم کا لفظ نہیں ہے، دانا ہے، دانا۔ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابلا، یہ اس دانے کی طرح ہے کہ جو جس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، یہ لفظی ترجمہ بنتا ہے 7 بالیاں اگاتا ہے ایک دانہ۔ ایک بالی میں کتنے دانے ہوتے ہیں؟ فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی زمیندار ہے، میں نے تو کبھی آزمایا نہیں ہے، آپ آزما کے دیکھیں گندم کا خوشک ہے یا بالی، جی وہ ایک اس کی جو ڈنڈی ہوتی ہے اس پر وہ ہوتے ہیں، وہ 7 بالیاں ہوتی ہیں، ہر بالی کے اندر وہ جو ہے نا وہ 1000 دانے ہوتے ہیں۔ آگے واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ یہ 700 سے دگنا بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرما سکتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، دگنا، 700 کا دگنا کتنا ہوتا ہے؟ 1400 ہوتا ہے، 2 7 1400 ہوتا ہے۔ انفاق یہ وہ خصوصیت ہے کہ جب آپ راہ خدا میں انفاق کی صورت میں نیکی بجا لاتے ہیں تو پھر اس کا آپ کو ایک نیکی کی 10 نیکیاں نہیں بلکہ ایک نیکی کی وہ کم از کم 700 یا 700 سے بھی زیادہ